أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَتَرَى الشَّمْسَ اور تو سورج کو دیکھے گا اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے تزاور عن کافہم تو ان کی غار سے کنارہ کر جاتا ہے ذات الیمین دائیں جانب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تقرضهم تو ان سے کنی قطرہ آ جاتا ہے ذات الشمالی بائیں جانب وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ ہدایت عطا کرے فَهُوَ الْمُهْتَدِ اس وہی ہدایت یافتہ ہے وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے ولیًّا مرشدا کوئی ایسا دوست جو راہ دکھانے والا ہو فرمایا کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ پاک نے یہ انتظام فرما دیا کہ سورج کی دھوپ براہ راست ان پر نہ پڑے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا اس لیے جب سورج طلوع ہوتا تب بھی دھوپ ان کے قریب سے گزرتی لیکن ان کے جسموں پر نہ پڑتی اور جب سورج غروب ہوتا پھر بھی دھوپ ان کے قریب سے گزر جاتی لیکن براہ راست ان کے جسموں پر نہ پڑتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خالص اللہ کا ایک اپنا قدرت کا نظام تھا کہ اللہ نے ان کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ رکھا ورنہ غار کا دہانہ شمال میں ہو یا جنوب میں مشرق میں ہو یا مغرب میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاک نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے اور اپنے حکم سے کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اصحاب کہف غار کے کھلے حصے میں تھے اتنا کھلا غار تھا کہ اس میں 7 آدمی بڑے آرام سے سو گئے اور اس میں ہوا بھی آ رہی تھی اس میں سورج کی روشنی بھی بالواسطہ آ رہی تھی اور براہ راست دھوپ سے بھی اللہ نے ان کو بچا لیا فرمایا ذالک من آیات اللہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ ان کے جسموں کو اللہ نے 309 سال تک دھوپ سے محفوظ رکھا دھوپ انسان کے لیے ضروری بھی ہے لیکن زیادہ ہو تو نقصان دہ بھی ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے اور جسم پر اس کے مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے ان کو دھوپ کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو وہ اس غار تک نہ پہنچ سکتے یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے غار تک پہنچا دیا جو کھلا بھی تھا ہوادار بھی تھا اور دھوپ سے محفوظ بھی تھا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست مرشد رہنمائی کرنے والا میسر نہیں ہو سکتا
وتحسبهم أيقاظا اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور ہم ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں دائیں جانب وذات الشمال اور بائیں جانب وکلبہم اور ان کا کتا باسط ذراعیہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں بالوسیل دہلیز پر لو اطلعت علیہم اگر آپ ان پر جھانکیں لولیت منہم تو آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں گے فرارن بھاگتے ہوئے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور آپ ان کے روب سے بھر دیے جائیں گے ایقاظ یقظ کی جمع ہے یقظن کی جمع ہے ایقاظ اور رقود راقد کی جمع ہے فرمایا کہ جب وہ سو رہے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور نیند کی حالت میں انسان کا بدن جس طرح ڈھیلا ہو جاتا ہے اس طرح ان کا بدن ڈھیلا بھی نہیں تھا اور ہم نے ایک انتظام اپنی خاص قدرت سے یہ فرمایا کہ نیند کی حالت میں ہی ہم انہیں کروٹیں ان کی بدلتے رہے دائیں اور بائیں تاکہ میرے اولیاء ایک ہی کروٹ پر پڑے پڑے تھک نہ جائیں یا مٹی ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے تو اللہ پاک نے یہ بھی خاص اپنی رحمت سے انتظام فرما دیا کہ گاہے بگاہے ان کی کروٹیں بھی آپ خود بدلتے رہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ اور کتا اس کو غار کے اندر اللہ پاک نے نہیں جانے دیا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کتا باہر بیٹھ کر پہرا دے رہا ہو تاکہ کوئی ان پر حملہ کرنے والا یہ سمجھ کر حملہ نہ کر دے کہ یہاں کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے اللہ نے کتے کو اسی طرح باہر بٹھا دیا اور کوئی بھی شخص ان کے نزدیک نہیں آتا تھا اور تیسرا انتظام اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس منظر کو بڑا ہولناک بنا دیا اگر کوئی آدمی غار میں جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اس قدر خوف زدہ اور مرعوب ہو جاتا کہ فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا جو کام اللہ پاک نے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے انتظامات بھی اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے فرما دیتا ہے تو اللہ پاک نے ایسے متعدد انتظامات کر دیے کہ ان کا جسم خراب بھی نہ ہو دیکھنے والا انہیں جاگتے ہوئے سمجھے اور کتا ان کے باہر پہرا دیتا ہوا بیٹھا رہے اور کوئی اگر غار کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے تو خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں سوال کریں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو قالوا لبثنا یوما کہنے لگے ہم ایک دن ٹھہرے ہیں او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں قالوا ربکم اعلم
کہنے لگے تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بما لبستم تو کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے فباسو احدکم تو اپنے میں سے ایک کو بھیجو بورقکم ھذہ چاندی کے اس سکے کے ساتھ الی المدینۃ شہر کی جانب فلینظر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے ایھا ازکی طعاما کہ اس شہر کا کون سا آدمی سب سے زیادہ پاکیزہ کھانے والا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پھر وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئے وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ نرمی سے کام لے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے اللہ کے ولی جب بیدار ہوئے تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم اس غار میں کتنی دیر سوئے رہے ہیں اور پہلے ولی نے پوچھا کہ بھئی ہم یہاں اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم داخل ہوئے تھے تو صبح کا ٹائم تھا اور جب اٹھے ہیں تو اس وقت عصر کا ٹائم ہے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں یا ایک دن یہاں ٹھہرے کہنے لگے کہ اس بات کو چھوڑو کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرو فباسو احدکم ایک آدمی کو بھیجو بورقکم ھذہ ورق کہتے ہیں چاندی کو تو چاندی کے اس سکے کے ساتھ بھیجو کھانا لے آئے سب کے لیے اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر چند ساتھی مل کر پیسے جمع کریں تو اس میں سے کھانا منگوا کر سارے لوگ کھا سکتے ہیں چاہے کوئی زیادہ کھانے والا ہو چاہے کوئی کم کھانے والا ہو لیکن پیسے سب برابر دیں گے اور اس میں پھر کوئی زیادہ کھا جائے یا کم کھا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے جاتے وقت کچھ خرچہ اپنے ساتھ لے لیا تھا تو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور ساتھ کچھ خرچہ لے لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا ہی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے جیسے کہ بعض لوگ حج پر چلے جاتے ہیں بغیر خرچے کے یا یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں یہ اپنا خرچہ خود لے کر آتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں کہ خرچہ ساتھ لے کر نکلنا چاہیے اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جن شہروں میں حرام اور حلال کھانے مکس ہو کر بکتے ہیں وہاں ایک مسلمان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ صرف حلال کھانا ہی وہ خریدے اور حرام کھانے کے نزدیک نہ جائے ازکی طعاما کا معنی ہے حلال اور طیب کھانا اور صاف ستھرا کھانا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اچھے مکانات میں اور محلات میں رہنے والے اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ شہر کا جو ہوٹل سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے اچھا اور پاک اور ستھرا کھانا بناتا ہو وہاں سے کھانا لے کر آنا ولیتلطف اور کسی سے جھگڑا نہ کرنا نرمی سے کام لینا ولیتلطف میں دونوں معنی ہیں نرمی بھی کرے اور باریک بینی بھی کرے یعنی غور سے تمام حالات کا جائزہ لے اور اگر پکڑا جائے تو اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں نہ بتائیں تاکہ سارے کے سارے نہ پکڑے جائیں اور انہیں پکڑے جانے کا خوف اس لیے نہیں تھا کہ وہ پکڑے جانے سے ڈرتے تھے
بلکہ انہیں جو خوف تھا وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ پر قرآن مجید کا الفاظ کے اعتبار سے نصف ہے، آدھا قرآن مجید الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور آدھا اس کے بعد باقی ہے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یقیناً وہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، یَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں گے، تمہیں گرفتار کر لیں گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن دین کی خاطر قتل ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی ناکامی نہیں بلکہ یہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے تشدد کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے اور تعذیب کے ذریعے تمہیں اپنے دین سے مرتد کر لیا تو پھر تمہاری دنیا بھی گئی اور تمہاری آخرت بھی گئی۔ اگر جان لے لیں گے تو صرف دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اور اگر ایمان تم سے لے لیں گے تو آخرت کی زندگی خراب ہو جائے گی، جس کے بعد اصلاح کی اور بہتری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا بڑی احتیاط سے جانا اور دیکھ بھال کر جانا، نرمی اور پیار سے ہر ایک سے بات کرنا، اور کسی کو اپنے بارے میں مت بتانا، اور خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ جانا۔ ترجمہ ایک بار، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرَ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو ان کے غار سے کنارہ کر لیتا ہے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، تو ان سے کترا جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم انہیں پلٹتے رہتے ہیں دائیں جانب، وَذَاتَ الشِّمَال، اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ، اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں، بالوسیط،
دہلیز کے اوپر لو اطلعت علیہم اگر آپ ان پر جھانکنے کی کوشش کریں لولیت منہم تو آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں گے فرارن بھاگتے ہوئے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور یقیناً آپ ان کے رعب سے بھر دیے جائیں گے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں سوال کریں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو قالوا لبسنا یوما کہنے لگے ہم ایک دن ٹھہرے ہیں او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ قالوا ربکم اعلم کہنے لگے تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بما لبستم جتنا عرصہ تم ٹھہرے فبعثوا احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیجو بورقکم ھذہ اس چاندی کے سکے کے ساتھ الی المدینۃ شہر کی جانب فلینظر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے ایھا ازکا طعامن کہ شہر کا کون سا آدمی سب سے پاکیزہ کھانے والا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ کھانا لے آئے تمہارے لیے وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی سے کام لے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے انہم ان یظہروا علیکم یقیناً وہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے یرجموکم تو تمہیں سنسار کر دیں گے او یعیدوکم یا تمہیں لوٹا لیں گے فی ملتہم اپنے دین میں وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا اس صورت میں تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ